ایک اور بہت ہی اہم معاملہ جو کہ بات کرنی جس پہ بہت ضروری ہے اور وہ ہے صومالی قزاقوں کے ہاتھوں اغوا کیے گئے آئل ٹینکر ایم ٹی آنر 25 پر موجود پاکستانی عملے کی بات۔ ان کی سلامتی اب بڑا سوال بن گئی ہے اور 2 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اس کے باوجود یرغمال پاکستانیوں کی جو رہائی ہے ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ بالکل، جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خوراک کی قلت بھی ہے اور معینہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ خوراک کی کمی کے ساتھ اب بیماریاں بھی پھوٹ پڑی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا علاج ہونا، اندر سے ان کا حالات پتہ چلنا کہ کیا صورتحال ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے خاندان جو ہے وہ دہائیاں دے رہے ہیں، بچے اپیل کر رہے ہیں اپنے والد کے لیے کہ کب ان کے گھر والوں کو بازیاب کرایا جائے گا، اپنے بھائیوں کے لیے۔ اور اس پر پاکستانی جو حکومت ہے، دفتر خارجہ ہے، پاکستان نیوی ہے، بین الاقوامی سفارتی چینلز ہیں، وہ متحرک ہیں، جبکہ جو صومالی حکام ہے اور اس پر انتظامیہ ہے وہ مسلسل جو ہے رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تمام جو قوم ہے اس کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ریکور کیا جا سکتا ہے اور ان کو بازیاب کرایا جا سکتا ہے۔ امیدیں تو ساری یہی ہیں کہ ان کو وطن واپس لایا جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور اس سچویشن سے وہ پہلے بھی نبرد آزما ہو چکے ہیں۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انصار برنی صاحب جو کہ سماجی رہنما ہیں، درد دل رکھتے ہیں۔ انصار صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ انصار صاحب، اس قوم پہ ایک وقت پہلے بھی آیا تھا اور اس وقت سابق گورنر عشرت العباد کے ٹائم پہ بھی اسی طرح کا ایک صومالی قزاقوں کے ہاتھوں کیپٹن سمیت یرغمال ہوئے تھے پاکستانی، ان کو واپس لانے میں آپ کا کلیدی کردار رہا ہے۔ آپ بتائیے سر، اس بار کیا سچویشن ہے؟ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، آپ کی بات بھی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں یہ لوگ اور کیا ان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اس ایشو کو اٹھایا۔ پہلے تو رابطہ نہیں تھا، شپ کے اوپر کوئی رابطہ نہیں تھا، بات نہیں ہو رہی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا وہ لوگ کس حال میں ہیں، پاکستانی کس حال میں ہیں، دیگر غیر ملکی کس حال میں ہیں اور باقی کیا صورت ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے اور شاہین برنی نے پھر رابطے کے لیے کوششیں شروع کی، اور جب کوششیں شروع کی تو ہمارا رابطہ پائرٹ سے ہو گیا، اوکے۔ اور پھر اس سے ہم نے کھل کے بات کی۔ ہم نے کہا واٹ از یور ڈیمانڈ؟ تو انہوں نے کہا آئی وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یور کنٹری گورنمنٹ۔ تو اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس نے رابطہ کیا ہے اور وہ رابطے میں ہے ان کے ساتھ، اور وہاں سے پائرٹس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے گورنمنٹ رابطہ نہیں کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے سب سے بڑا مسئلہ تو بھوک کا ہوتا ہے۔ جی۔ اب 2 ویک ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ کھانا کتنے دن چلے گا؟ اور مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے پائرٹس جو ہیں ان کو وہ بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں جو ان کا شپ پہ جو لوگ ہیں کریو ممبرز ان کا تھا۔ تو اب وہ کتنا کھانا ہوگا کہ جو اتنے جی سارے لوگ کھا رہے ہوں گے؟ اس کے بعد پھر پتہ چلا ہے کہ 2 لوگوں کو پرابلم ہے، کچھ میڈیکل پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، تو ان کی دوا جو ہے وہ فریج میں رکھی جاتی ہے، لیکن اب جی۔ اتنے دن سے کچھ شپ کھڑا ہوا ہے تو فریج بھی ظاہر ہے بند ہونے جا رہا ہے۔ جی۔ تو اگر وہ بند ہو گیا، دوا نہیں ہوئی تو پھر تو بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ تو اب ہم پائرٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہو وہ آپ بتائیں تاکہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں۔ تو وہ صرف ابھی تک ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اور صحیح۔ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے میری کوشش بھی ہو رہی ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ ان سے بات کرے۔ اگر کہیں میری ضرورت ہے تو میں سراخوں پہ حاضر ہوں، اس میں کسی کے نمبر بننے کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ سب واپس آ گئے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ بے شک۔ میری کوشش تو یہی ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ انصار صاحب تو جی، انصار صاحب جب ابتدائی طور پر ہماری بات ہو رہی تھی وکٹمز کی فیملی سے، تو انہوں نے بتایا، کچھ انہوں نے رقم بھی کوٹ کی کہ پائرٹس نے ان سے بھی بات کی ہے اور مطالبہ کیا ہے، نمبر بھی سامنے آیا تھا۔ تو کوئی اس طرح کی بات آپ سے بھی کی گئی ہے؟ کوئی رینسم مانگا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے؟ بالکل نہیں، مجھ سے صرف جو بات ان کی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹیک کیئر کریں ہمارے جو پاکستانی ہیں، بلکہ دیگر جو بھی قیدی بنے ہوئے ہیں ان سب کا ٹیک کیئر کریں، اور ہم اس کے لیے پھر ان کے لیے جو بھی کر سکیں گے وہ ضرور کریں گے۔ اچھا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسی پیسے کی بات ہوئی نہیں ہے، مجھ سے تو کم از کم نہیں ہوئی
نہ میرے ادارے کے ساتھ ہوئی. اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ مجھے بھی بتا دے, میں بھی پھر رابطہ کروں اور پوچھوں کہ بھئی کیا بات ہوئی ہے. تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں, ہمیں یہ بھی خیال رکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے. جن کو ناگوار ہو مثلاً جائے. ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے 70 ملین مانگے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں میسج بھیج رہے ہیں کہ اتنے مانگ لو. میں سوری ٹو سے یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں گا کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جی مانگو. giving them ideas. Yeah. بالکل نہیں مانگے, بالکل نہیں مانگے. میرے علم تک کوئی انہوں نے پیسے نہیں مانگے, کچھ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ہائی جیک کیا ہے تو مقاصد تو یہی ہوں گے نا کہ کچھ ملے گا. یہ اپنی بات ہے. دیکھیں نا, اگر وہ اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو قید کیا ہوا ہے, ان کو ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ انہیں کچھ چاہیے. لیکن ہم کیوں اپنی زبان سے کہیں کہ تمہیں کیا چاہیے یا تم جی کیا بالکل چاہتے ہو؟ بالکل. تو ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ٹھیک ہے. سب سے بڑی چیز کہ فیملی کا رابطہ ہو گیا. ایک پاکستانی سے ہماری بات بھی ہو گئی جو شپ پہ ہیں, تو ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ ابھی تک. اب بھوک کا, پانی کا اور دواؤں کا مسئلہ ہے. میں آپ سب کے ذریعے دعا کے لیے اللہ سے کہوں گا کہ اللہ پاک کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ پانی, کھانا ان کو کسی طریقے سے مہیا ہو مل سکے. جائے. بالکل. اور ان کی تو رہائی کے لیے ہم دعا گو ہیں. اچھا انصار صاحب, کیونکہ پہلے بھی آپ اس طرح کی ایک کوشش میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں, جب بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت سے رابطہ نہیں ہو رہا یا حکومت سے رابطے کرنے کی بات ہوتی ہے, تو کس لیول پہ انگیجمنٹ ہوتی ہے؟ یہ فارن افیئرس کے لیول پہ ہوتی ہے یا کون ان سے رابطہ کرتا ہے؟ ایک تو یہ, اور کچھ آپ بتانا چاہیں گے اس سے پہلے, کیونکہ اس سے پہلے بھی صومالی قزاقوں نے, اب مجھے یاد پڑ رہا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 2004 تھا, 5 تھا یا 6 تھا, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, جب ارشد العباد کے ٹینیور کے انڈر ایک شپ کو اغوا کیا گیا تھا وہاں پہ, اور ان کے پھر آپ نے ان کے ساتھ مل کے, کیپٹن وسیم تھے غالباً جن کو واپسی جن کی ہوئی تھی, تھوڑا سا اس کو بھی ہمیں بتائیے گا. جی دیکھیے, ابھی تو جو سب سے بڑی ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کھانا اور پانی مل جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کیوں ہائی جیک کیا ہے اس شپ کو. اور جو پائلٹ ہے ہماری, اس سے بھی بات ہو گئی, یہ ایک بڑی بات ہے. اور ہم نے اس سے کہا کہ ہم ہاؤ ڈو وی نو کہ یو آر دی ریئل پائرٹس. تو ہم نے اس کو کہا کہ ہمیں کوئی ثبوت بھیجو. تو انہوں نے ہمیں پکچرز بھیجی ہیں, اور اس کے علاوہ جو کئی چیزیں انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں, جو کل ہم نے فیملی کو بلا کے ان کو دکھا دی ہیں. اور الحمدللہ لوگ سب خیریت سے ہیں, اور اللہ کرے خیریت سے ساتھ خیریت کے اپنے وطن واپس پہنچیں. جہاں تک پہلے بات تھی اس میں یہ تھا کہ سب آن لائن تھے, سب آن بورڈ تھے. اب یہ ہے کہ بہت بات کی بولیاں ہیں, گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے, ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کو کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا, کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس نے رابطہ کیا ہے. اب دونوں میں کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ہم کسی کو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے تا وقت کہ ہمارے لوگ ساتھ خیریت کے وطن واپس نہ آ جائیں. اس کے بعد پھر سب سے حساب کتاب چکا لیا جائے گا کہ کون کتنا پاکستان سے مخلص ہے. اور وقت کم ہے اور میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, لیکن جاننا یہ چاہتے ہیں کہ عام طور پر جو پائرٹس ہوتے ہیں وہ کیا کوئی کھانا اگر ان کو پہنچا دیا جائے کسی چھوٹی بوٹ کے ذریعے, میک شور کر لیا جائے کہ کسی قسم کا ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تاکہ لوگوں کا خیال ہو سکے, کیا یہ کوئی پاسبلٹی بنتی ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے وہ یہ چاہیں گے, جو پہلا بھی ہمارا تجربہ ہے, کہ وہ اس کنٹری کی گورنمنٹ سے بات کریں, اور وہ کنٹری کی گورنمنٹ ان کو یقین دہانی کرائے کہ اس جو بوٹ وہ بھیج رہے ہیں اس میں کیا چیز ہے اور کس طریقے سے پائرٹس کو دی جائے گی. لیکن یہ پائرٹس کہہ رہا ہوں میں, جو وہاں پہ قیدی ہیں ہمارے پاکستانی اور دیگر ملکوں کے ہاسٹیج, تو اگر یہ یقین دہانی کرا دی جائے پاکستان کی طرف سے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ان کو نقصان پہنچائے, یا ہمیں تو اپنے لوگوں کی زندگی بچانی ہے اور ان کو واپس وطن لانا ہے, تو اگر یہ بھی گورنمنٹ کر دے تو آئی ول بی گریٹفل. اور میں ایک بات اور کہہ دوں
کہ اگر کہیں میری ضرورت ہے گورنمنٹ کو, کہیں کسی جگہ کوئی نمبر کی بات نہیں ہے کہ کس کو کیا نمبر مل رہا ہے, جہاں ضرورت ہے میں سر درد کے ساتھ حاضر ہوں, جو ضرورت ہوگی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور جو میرا تجربہ ہے یا جو میری اب تک کی رابطے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ یا پائرٹس کے ساتھ, اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے کئی ملکوں میں رابطہ قائم کیا ہے, تو اس کے اندر بھی اگر میری کہیں ضرورت ہے تو میں سر آنکھوں پہ. اور کیا گورنر ہاؤس کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ جو اہل خانہ تھے ان کو اس ہاسٹیج سچویشن کے ایک دو دن بعد بلایا تو گیا تھا, اس کے بعد سے کوئی رابطہ وہاں سے ہوا ہے؟ نہیں جی, کسی سے کوئی, میرے خیال ہے کہ سب بہت بزی ہیں, تو وہ بزی ہیں, ہم سے جو کام اللہ نے لینا ہے وہ لیتا رہے. بالکل, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان لوگوں کو بازیاب کرایا جا سکے. انصار صاحب, آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ, آپ کی کاوشوں کے لیے بھی بہت شکریہ. اکثر کوششیں رنگ لے آئیں اور موجود جو پھنسے پاکستانی ہیں اور دیگر ملکوں کے بھی جو لوگ ہیں جو ہوسٹیج ہیں, نہ صرف ان تک خوراک پہنچے بلکہ وہ اپنے پیاروں سے جلد از جلد مل سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.